اچھا، آدم علیہ السلام کو ملا تھا یہ عصا جنت میں، اور وہ لے کے آئے پھر زمین پر اپنے ساتھ. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے کو ملا. جیسے جیسے نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، وہ عصا آگے آگے سلسلہ در سلسلہ انبیاء تک منتقل ہوتا رہا. پھر نبوت آئی، رسالت آئی نوح علیہ السلام تک. نوح علیہ السلام کے پاس تھا تو وہی عصا لوگوں کے دل کی بات بتاتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کے ہاتھ میں تھا تو وہی عصا لوگوں کے دل کی بات نوح علیہ السلام کو بتاتا تھا. تو جو گویا جو کچھ بھی تھا عصا میں تھا. جی تو وہ چلتا چلتا سلسلہ در سلسلہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام تک. ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر ان کے دو بیٹے، اسحاق، بڑے اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے اسحاق علیہ السلام. تو چھوٹے آپ دیکھیں انبیاء کا سلسلہ ایسا پاکیزہ ہے، نوری سلسلہ ہے. 50 سال کے بعد بچہ بچی کچھ پیدا نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا 85 سال کی عمر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنی عمر میں؟ 85 سال. اور 110 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا. ماشاءاللہ. اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ایس اور یعقوب علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کے بعد وہی عصا یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے بعد وہی عصا پھر یوسف علیہ السلام کے پاس، اور پھر سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا یہ پہنچا شعیب علیہ السلام کے پاس. میں ماشاءاللہ. اور شعیب علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے آ کے گئے تھے مدین میں، تو اس وقت ان کو ضرورت تھی بھیڑ بکریوں کے چرانے کے لیے اور ہر کام کے لیے عصا کی ضرورت تھی. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی کوئی عصا لاؤ اور اس کو دے دو موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے کام آئے گا. تو وہ شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی صفورہ جو کہ بعد میں بیوی بنی صلوات موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی. اس کو کہا کہ جاؤ کوئی وہ عصا لے آؤ. تو وہ کوئی اور اٹھانا چاہتی تھی، عصا وہی ہاتھ میں آ جاتا. کوئی اور اٹھانے لگتی وہی عصا آگے آ جاتا. تو آ کے کہا بابا جان میں کسی اور عصا کو اٹھانا چاہتی ہوں، یہ آ گیا. تو فرمایا یہی لے آؤ، یہی ہے وہ ورثہ انبیاء، اسی کو لے آؤ. تبھی تو بار بار یہی آ رہا ہے. اٹھانا کوئی اور چاہتی ہے، یہی سامنے آ جاتا ہے. لے آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام وہ لے کے چلے. اب اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے. ہم آتے ہیں کہ بھئی یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فی معارب اخری. یہ میرا عصا ہے. قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے. اتوکل علیہا، اس میں پر میں ٹیک لگاتا ہوں. اتوکل علیہا، ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اور بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور اسے اور بھی کام لیتا ہوں. تو لکڑی کے عصا میں کچھ نہیں تھا. میں نے شروع میں بتایا نا کہ کچھ اور تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا. کیونکہ یہ عصا دو شاخہ بھی تھا، اس کے دو شاخ تھے. موسیٰ علیہ السلام کو پیاس لگتی تو ڈول اس کے دو شاخے میں ڈول ڈال کر کنویں سے پانی بھر لیتے، پی لیتے. جب ضرورت ہوتی چشموں کی تو کیا کرتے، اسی پتھر پر عصا مارتے، 12 چشمے جاری ہو جاتے. اچھا شہد چاہیے، اسی عصا سے شہد مل جاتا. جو چیز بھی چاہیے تھی موسیٰ علیہ السلام کو اسی عصا سے ملتی تھی. دو شاخہ بھی تھا،
ایک سے دوسرے شاخ کا تک اس کا جو فاصلہ تھا کتنا وہ لمبا تھا عصا 40 ذرا لکھا ہے، مطلب ہے 40 فٹ سے زیادہ لمبا، 40 فٹ سے زیادہ لمبا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک بھی 120 فٹ تھا، 120 فٹ۔ جی پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں۔ تو 40 فٹ کا، 40 فٹ سے کچھ زیادہ تھا، کم نہیں تھا، عصا تھا۔ تو اس میں 3 سطریں تھی، میں بس بات ختم کروں، ٹائم بھی پورا ہو گیا، پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل۔ تو اس میں 3 سطریں تھیں اور یہی سب کچھ تھا، یہی اسی سے سب کچھ معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ کیا سطریں تھیں؟ سبز نوری سطریں لکھی ہوئی تھیں 3، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تیسری سطر میں علی ولی اللہ الحسن والحسین سبط اللہ۔ ماشاءاللہ برعظمت آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ 3 سطریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین سبطا، یہی سارا کچھ تھا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں داخل ہوئے، حالانکہ سارے دروازے بند تھے، بس ایسے عصا لگاتے گئے اور کھولتے گئے، پہنچ گئے آخر تک۔ وہ حیران ہو گئے، کیا ہوا؟ میں نے تو سارے دروازے بند کر رکھے تھے، کیسے ہوا؟ اور میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو مجھے نشانی دی ہے۔ کہا نشانی کیا ہے؟ یہ میرا عصا ہے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ معجزہ دکھاؤ۔ ابھی ڈالا زمین پر، اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا، حالانکہ اژدہا سام سے بڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا نا، مگر وہ اژدہا کتنا بڑا بنا، اس کا ایک لب فرعون کے محل کے نیچے تھا، دوسرا اوپر والی منزل تک، اور اس کے دانت نکلے ہوئے اور چمک رہے تھے، اور جو کچھ بھی پتھر جو کچھ بھی آتا وہ نگل رہا تھا، اور فرعون تخت سے بیٹھا ہوا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو اس لکڑی میں کچھ نہیں تھا، اس کے اندر جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ماشاءاللہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین سبطا۔ تو ان ہستیوں کی وجہ سے اس عصا نے سب کچھ بتایا معجزہ، اور یہی عصا امام مہدی علیہ السلام صلی اور جو کچھ کام موسیٰ علیہ السلام لیتے تھے اس سے بھی زیادہ معجزات دکھائیں گے اور بہت زیادہ کام لیں گے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر بہت زیادہ لکھا ہے، کسی نے 95,000 لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا لشکر بھی تقریباً اسی کے لگ بھگ ہوگا جب ملاقات ہوگی۔ تو دونوں لشکر ہوں گے، عصا تو ایک ہی ہوگا، زمین پر وہ پتھر پر گاڑیں گے، درخت اتنا بڑا ہو جائے گا، دونوں لشکر اس کے نیچے سما جائیں گے۔ اب اندازہ لگائے نا، 95,000 اور 95,000، اور فرشتے لاکھوں کی تعداد میں اس کے علاوہ ہوں گے، وہ سارا کچھ جتنی تعداد ہوگی لشکروں کی اسی ایک درخت کے نیچے ہو جائے گا، کہ جو عصا کی وجہ سے عصا زمین پر ماریں گے درخت بن جائے گا، اور وہ اتنا پھیل جائے گا سارے لشکر اسی کے نیچے آ گئے۔ اور اس کی مثال اگر حیران ہو رہے ہوں تو لواء الحمد کا یہی کچھ ہوگا۔ مولا علیہ السلام لواء الحمد اٹھائیں گے، کھولیں گے فریرہ، مشرق سے مغرب پھیل جائے گا۔ بظاہر تو چھوٹا سا ہوگا نا وہ لواء الحمد، بظاہر چھوٹا سا، مگر مولا علیہ السلام ایسے اٹھائیں گے، لہرائیں گے فضا میں، اور مشرق سے مغرب پھیل جائے گا، اور جتنے مومنین و مومنات ہوں گے کھنچ کر اس کے نیچے آ جائیں گے۔ صلوات پر